بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق اللہ العظیم. قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ضرورت مند، کسی حاجت مند کو دیکھتے، اس کی حاجت کو، اس کی ضرورت کو پورا کرنے کی جلد سے جلد فکر فرماتے تھے. اور اس معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خوبصورت نمونہ آپ نے ہمیں پیش کیا اور سکھایا ہے، کیونکہ معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے مختلف طبقات اللہ نے رکھے ہیں. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اللہ وہ ہے جس نے تم میں ایک کو دوسرے پر رزق میں فضیلت دی ہے. رزق سے مراد انسان کی جاب ہے، مال ہے، عزت ہے، علم ہے، شہرت ہے، عہدہ اور منصب ہے، کوئی بھی چیز ہے، یہ ساری چیزیں رزق میں آتی ہیں. اور اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلہ فرمایا، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے اس دنیا کی زندگی میں اس دنیا کی معیشت کو تقسیم کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق. کوئی آدمی مالدار ہے، کوئی آدمی اچھے عہدے میں ہے، کسی کے پاس عزت زیادہ ہے دوسرے کے مقابلے میں، کسی کے پاس صحت زیادہ ہے دوسرے کے مقابلے میں. یہ سب اللہ کی طرف سے اسے فضیلت دی گئی ہے. مال غنیمت ایک مرتبہ صحابہ کے سامنے آیا. اس موقع پر کچھ لوگوں نے آپس میں یہ کہا کہ یہ مال ہمارا ہے. کسی نے کہا نہیں، یہ مال میرا ہے، اس میں میرا اتنا حصہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین. ایک فیصلہ اللہ تعالیٰ سنا رہے ہیں. یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ مال کس کا ہے؟ کہہ دیجئے اللہ اور اس کے رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ فیصلہ ہے، یعنی اس مال پر اللہ کا حکم چلے گا اور نبی کا طریقہ چلے گا. لہذا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. واصلحوا ذات بینکم، اس مال کو بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑو مت، آپس میں صلح کے ساتھ رہو. ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو مال کے ملنے کے بعد مال کو بنیاد بنا کر آپس میں جھگڑو مت. یہ بات ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بتائی ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ نظام چلانے کے لیے ایک کو دوسرے پر فوقیت بخشی ہے. خود ہم دیکھتے ہیں اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں، اپنی کمیونٹی میں اللہ تعالیٰ نے کسی کو کسی پر جو ہے یہ فوقیت دی ہے، یہ برتری دی ہے. ایک اس میں امتحان ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آدمی دوسرے کو حقیر سمجھے، کمتر سمجھے اور اس کو جو ہے اس کی حقارت کو ظاہر کرے. یہ بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور کچھ لوگوں کے ساتھ قریش کے بڑے بڑے سردار آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ انہیں اسلام کی بات کر رہے ہیں. بڑے بڑے سردار، امیہ ابن خلف،
عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے جو سرداران قریش تھے انہیں سمجھا رہے ہیں اسلام کیا ہے، اسلام قبول کر لو یا کم از کم مسلمانوں کی مخالفت نہ کرو، انہیں تنگ نہ کرو۔ بات چیت ہو رہی تھی، اتنے میں دروازے پر ایک صحابی آئے اور وہ نابینا تھے، انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، اور وہیں سے جو ہے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کر کے کہا علمنی مما علمک اللہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ کو علم دیا وہ مجھے دیجیے، وہ مجھے سکھائیے۔ بہت طلب تھی، بہت قرآن پاک کے حفظ کرنے کا، یاد کرنے کا بہت شوق تھا۔ وحی اترا کرتی تھی تو فوراً پوچھتے تھے کون سی آیتیں اتری ہیں، میں اس کو حفظ کر لوں، یاد کر لوں۔ نابینا تھے، انہیں معلوم نہیں تھا کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور پھر خاموش ادھر ان لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ پھر وہ آئے، وہیں سے پکارا۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو، انسانیت کو یہ سبق دینے کے لیے کہ فوراً 16 آیتیں اتاری۔ یہ ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی طرف سے 16 آیتیں ان کی شان میں اتری۔ وہ کیا آیتیں ہیں؟ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکا۔ 16 آیتیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ وہ صحابی ہیں جو مدینہ منورہ مسجد نبوی کے مؤذن تھے۔ 2 اذانیں ہوا کرتی تھیں، آج بھی ہوتی ہیں۔ ایک اذان پر لوگ سحری شروع کرتے، تہجد شروع کرتے، اور ایک اذان پر اپنی سحری اور تہجد کو بند کرتے تھے۔ ایک مؤذن تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم اور ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ ہیں وہ صحابی جو اس معاشرے کے اندر ایک غریب، فقراء میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کے درمیان تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا دیکھو، اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں سے مجھے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا بتائیے وہ کون خوش نصیب ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، بتائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بلال ہیں، سلمان ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ وہ صحابہ ہیں جو اس کمیونٹی کے، اس معاشرے کے فقراء میں شمار ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نمونہ ہے، جو آپ کے اخلاق ہیں، غریبوں کو صرف آپ مال نہیں پیش کرتے تھے، غریب کی ضرورت پورا کرنا یہ ایک عمل ہے۔ بہت لوگ کرتے ہیں، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر دیا، کسی غریب کی ضرورت کو پورا کر دیا، صدقات کے ذریعے، زکوٰۃ کے ذریعے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نمونہ پیش کیا، جو اخلاق ہمیں دیے، وہ آپ کی سیرت میں غور کریں۔ 2 باتیں ہیں، یہ 2 باتیں مجھے آج عرض کرنی ہے۔ فقر کے، غربت کے اس نظام کو ختم کرنے کے لیے، اس میں اعتدال لانے کے لیے 2 عمل، ایک اخلاقی عمل پیش کیا اور ایک خرچ کا عمل پیش کیا۔ خرچ کا عمل، زکوٰۃ کی ترغیب دی، صدقات کی ترغیب دی۔ فرمایا دیکھو غریب ہیں۔ ایک مرتبہ آپ مسجد نبوی میں ہیں، ایک وفد آیا، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حال میں کہ سلیو لیس، ان کے جو ہے کرتے ایسے تھے کہ آستین بھی نہیں تھے، مفلوق الحال، بالکل یعنی پیر بھی، چپل بھی نہیں، ایسا جبہ ہے کہ جس پہ آستین بھی نہیں، اس طرح آ رہے ہیں ایک پورا وفد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غربت کو دیکھا، آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کون ہے ان کی ضرورت کو پورا کرے، کون ہے ان کے کھانے، ان کے کپڑوں کا انتظام کرے۔ ایک ایک صحابی اٹھتے گئے، اپنے گھر جا کر ہر ایک اپنی بساط کے بقدر
جو کچھ ہو سکتا ہے، کوئی اناج لا رہے، کوئی کپڑا لا رہے، کوئی جوتے لا رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو دیکھ کر مسکرا رہے۔ کسی نے پوچھا آپ مسکرا کیوں رہے؟ فرمایا یہ عمل اللہ کو بہت پسند آ رہا ہے۔ کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جب بندہ قدم اٹھاتا ہے، آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ جب اگر کوئی ضرورت مند آپ سے کہتا کہ آپ میری فلاں ضرورت ہے، آپ بغیر کسی کراہت محسوس کیے آپ اس کے ساتھ چل دیتے، چلیے میں آپ کی ضرورت پوری کرتا ہوں، چلیے کیا حاجت ہے آپ کی میں ضرورت پوری کر لیتا ہوں۔ بعض مرتبہ کوئی آدمی ایسے وقت سوال کرتا جس وقت آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی نہیں، اس موقع پر آپ کے دو اخلاق تھے، یا تو کسی صحابی سے کہتے کچھ ہے تو دے دو، بعد میں مجھ سے لے لینا، یا پھر یہ فرما دیتے پوچھنے والے سے، سائل سے بڑی نرمی کے ساتھ اس وقت میں تم سے معذرت چاہتا ہوں، اس موقع پر میرے پاس کوئی چیز نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، مانگنے والے کو دھتکارنا نہیں، مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، یہ ہمیں سکھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نظام، دو عمل پیش کیے، کیونکہ ابھی آنے والا مبارک مہینہ رمضان کا ہے۔ رمضان کا ایک عمل ہے سخاوت، ایک عمل ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، اپنے معاشرے میں، اپنے خاندان میں، اپنے کمیونٹی میں دیکھ کر کون ضرورت مند ہے، کون حاجت مند ہے، کس کی کیا ضرورتیں ہیں، یہ ایک مستقل ایک عمل ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آپ کے جو مبارک اعمال رمضان میں ہوا کرتے تھے اس میں ایک عمل تھا آپ کی سخاوت، بس یعنی ایک زوردار تیز ہوا کی طرح بڑھ جاتی تھی۔ آپ تو ہر وقت سخی تھے، لیکن رمضان میں آپ کی سخاوت بڑھ جاتی تھی۔ لیکن آپ نے دو کام، ایک کام کیا کیا؟ ایک اخلاقی عمل پیش کیا۔ جتنے فقراء غرباء ہیں، ظاہری اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کم حیثیت میں رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دل جوئی فرماتے تھے، ان کی دلداری فرماتے تھے، کہیں اس چیز کو دیکھ کر وہ اپنے اندر احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو۔ اس میں سیرت میں واقعات بہت ہیں۔ حضرت ظاہر ایک غریب صحابی ہیں، دیہات سے آتے تھے، چیزیں لا کر بازار میں مدینہ منورہ میں بیچتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا دلجوئی کا معاملہ کیا، سب صحابہ کے سامنے بازار میں اپنا نمونہ پیش کیا، ہے یہ آدمی غریب اور فقیر، میرا عمل دیکھو اس کے ساتھ کیا ہے، میرا تعلق اس غریب کے ساتھ صرف پیسوں کا نہیں ہے، مدد کا نہیں ہے کہ میں پیسے دے دیا، مدد کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غرباء اور فقراء کے ساتھ دو معاملات رکھے، ایک ان کی ضرورت کے پورا کرنے کا، دوسرا ان کی دلجوئی کرنے کا۔ عام طور پر امت تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ضرورتیں تو پوری کر دیتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے، صدقات کے ذریعے، لیکن رہا معاملہ تعلق کا، دلجوئی اور دلداری کا، اس معاملے میں بعض مرتبہ ہمارے سے بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ان کی حقارت دل میں آ جاتی ہے۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھرے بازار میں اس غریب صحابی کے پاس گئے اور پیچھے سے ان کے آنکھ کو بند کر دیا، اور آپ نے پوچھا من یشتری ھذا الغلام، اس غلام کو کون خریدے گا؟ تو وہ صحابی پریشان ہو گئے کہ مجھے کون ہے پیچھے۔ پھر انہیں جب پتا چلا کہ میرے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، بڑے خوش ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خاندان، میرا نسب اور میری ذاتی حیثیت تو کچھ بھی نہیں ہے، کاش میں مالدار ہوتا، اچھے خاندان کا ہوتا، آپ مجھے فروخت کرتے تو قیمت اچھی لگتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظاہر ولیکن عند اللہ لست بکاسد، اللہ کے نزدیک تمہارا مقام بہت اونچا ہے۔ یہ عمل بتائے، یہ اخلاق ہیں، یہ تربیت فرما رہے ہیں۔ بعض مرتبہ ہمارے خاندان میں کوئی غریب ہوتا ہے، مدد ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ وہ معاملہ نہیں ہوتا، کبھی اس کے ساتھ اللہ نہ کرے اگر ہم نے اس کی دل آزاری کر دی، اپنے برتاؤ سے، اپنے رویے سے
ہمارا کیا کرایا سب برباد ہو جاتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو، اپنے صدقات کو، اپنے خرچ کو احسان جتا کر ضائع مت کرو. احسان صرف زبان سے نہیں ہوتا، احسان رویوں سے بھی ہوتا ہے، برتاؤ سے بھی ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی دیکھیں، سبحان اللہ. آپ ایک مرتبہ بھرے مجمع میں بیٹھے ہیں، آپ نے ہاتھ اٹھایا اور کہہ رہے ہیں اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین. اے اللہ مجھے مسکینوں میں زندہ رکھیے، اے اللہ مجھے مسکینوں کے ساتھ موت دیجیے، اے اللہ حشر کے میدان میں جب میں اٹھوں تو مسکینوں کے ساتھ میرا حشر. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھرے مجمع میں آپ اللہ سے یہ دعا مانگ کر مساکین کا مقام بتا رہے ہیں. جن کو تم حقیر سمجھتے ہو وہ حقیر نہیں ہیں، اللہ کے نزدیک ان کا مقام ہے. دو چیزیں ہیں دوستو، ایک ہے فقر، ایک ہے مسکنت. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر سے پناہ مانگی. اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے اللہ میں فقر سے، تنگ دستی سے، محتاجگی سے پناہ مانگتا ہوں. ایک اور بہترین دعا ہے، اگر یاد کر لیں صبح شام اس کو پڑھ لیں، بہت بہترین. اللہم عافنی فی بدنی، اللہم عافنی فی سمعی، اللہم عافنی فی بصری، لا الہ الا انت. اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر واعوذ بک من عذاب القبر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام یہ 6 باتیں 3 مرتبہ صبح 3 مرتبہ مغرب بعد آپ پڑھا کرتے تھے. کتنی بہترین دعا. اے اللہ جسم میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے آنکھوں میں عافیت عطا فرما، اے اللہ میرے کان میں عافیت عطا فرما. ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے کان آنکھ سب صحیح سالم ہیں. جب آدمی سے یہ نعمت چھن جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کان کتنی بڑی نعمت ہے، دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے، جسم کی عافیت کتنی بڑی نعمت ہے. ایک جسم نہیں ہے، جسم کے اندر کئی اعضاء ہیں، ایک ایک عضو کے اندر کئی عافیتیں اللہ نے چھپائی ہیں. یہ عافیت ہے. اے اللہ، اس میں ایک دعا ہے، اے اللہ مجھے فقر سے، فقر کہتے ہیں محتاجگی. اور ایک جگہ حدیث میں فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. دیکھو بعض مرتبہ فقر کفر تک آدمی کو پہنچا دیتا ہے. آج دیکھیں دنیا کے ان حصوں میں، ان جگہوں پر جہاں غریب مسلمان رہتے ہیں، وہ اپنی غربت کی وجہ سے دوسری تحریکیں وہاں کام کر 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 ان کے ایمان کو کیسے خرید رہے ہیں، ان کے دین کو کیسے خرید رہے ہیں کہ ہم تمہیں فلاں سہولت دیں گے، شیلٹر دیں گے، فلاں دیں گے، فلاں دیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے سے غربت کو مٹانے کا ایک مستقل نظام چلایا تھا، اور وہ نظام کامیاب ہوا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں. ان کے دور میں ایک آدمی زکوٰۃ کا مال لے کر نکلتا ہے، آپ اس آدمی سے کہہ رہے ہیں سب سے پہلے یمن جاؤ، پھر اس کے بعد شام جاؤ، پھر اس کے بعد جزیرۃ العرب آنا. تقسیم کرتے ہوئے وہ آدمی سارے جگہ پہنچ کر مدینہ آ کر کہتا ہے حضرت سے، حضرت پورے علاقے میں پہنچا، کہیں پر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہے، کہیں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں. ایسی غربت، ایسا فقر. تو فقر کہتے ہیں محتاجگی، تنگ دستی. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور یہ محتاجگی مالداری کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. نئی ڈیزائن کی محتاجگی ہوتی ہو، مالدار بھی ہے، قرض دار بھی ہے. اللہ سے معافی، اللہ سے پناہ مانگے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. لیکن جو مسکنت ہے، جس دعا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا اے اللہ مجھے مسکین بنائیے، وہ کیا ہے؟ مسکین کے 2 ترجمے ہیں. ایک مسکین وہ ہے جس کے پاس ضرورت پورا کرنے کا سامان بھی نہ ہو، اس کی ضرورتیں ہیں. لیکن ایک مسکنت، طبیعت کی مسکنت، مزاج کی مسکنت، عاجزی، وہ مالداری کے ساتھ بھی جمع ہو سکتی ہے. ایک آدمی مالدار ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، لیکن اس کے دل میں تواضع ہے، عاجزی ہے، کسی غریب کو دیکھ کر حقیر نہیں سمجھتا، اس کے ساتھ بیٹھنے کو حقیر نہیں سمجھتا.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ حضرت صفوان نے کھانا بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر میں اس کھانے کو جو ہے کھولا اور پھر جتنے غربا تھے ان کو بلایا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کھائے اور کھا کر فرمایا اللہ کی رحمت سے دور ہے وہ شخص جو یہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے کہ میرے ساتھ دسترخوان پر غریب نہ ہو. مسکنت بہت بڑی نعمت کہ آدمی کے اندر مزاج میں مسکنت ہو. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی دیکھیں غربا کے ساتھ، فقراء کے ساتھ. یہ کیوں؟ یہ اعتماد دلا رہے ہیں. جس معاشرے کے اندر غریبوں کی اور فقیروں کی ضرورت پورا کرنے کے ساتھ، ان کی حاجتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ان کی دلجوئی کرتے رہیں اپنے برتاؤ سے، اپنے اخلاق سے، وہ معاشرہ بابرکت ہوتا ہے. ان غریبوں میں اعتماد ہوتا ہے. ہم غریب ہیں تو کیا یہ خدا کی تقسیم ہے، لیکن یہ تو ہمیں اپنا سمجھتے ہیں. لیکن جہاں تقسیم اور تفریق پیدا ہو جاتی ہے کہ میں مالدار ہوں، یہ غریب ہے، میں بڑا ہوں، یہ چھوٹا ہے، میں نے تو اپنا ایک کام کر دیا. ایک عمل تو ہم کر رہے ہیں صدقے کا، زکوٰۃ کا، لیکن دوسرا جو برتاؤ اخلاق کا ہے. دیکھیں نا میری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نظام پیش کیے. اپنے اخلاق سے دلجوئی کی، دلداری کی کہ اس غریب کے دل نہ دکھے، اس غریب کا دل نہ دکھے، وہ اپنے آپ کو لاچار محسوس نہ کرے، قسم پرسی کا شکار نہ ہو. اس کے اندر اعتماد. ٹھیک ہے، صحابہ کرام میں کتنے ہیں جو غربا ہے، لیکن کبھی اپنی غربت پر انہوں نے جو ہے نا کبھی شکایتیں نہیں کی، کیونکہ انہیں اعتماد تھا. ایک ہی دسترخوان پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رہتے تھے اور دوسرے دسترخوان پر جو دوسرے ان کے ساتھ جو ہے نا غریب صحابی رہتے تھے. فقراء مدینہ کی زندگیاں اگر اٹھا کر دیکھیں، مدینہ منورہ میں بڑے بڑے مالدار صحابہ ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم بن حزام، بڑے بڑے صحابہ، لیکن ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے غریب صحابہ بھی رہتے تھے، لیکن وہ آپس میں مل کر رہتے تھے. انہیں اندر ایک اعتماد تھا کہ بھی کہ ہمیں اپنا بھائی سمجھتے ہیں، یہ ہمیں اپنا سمجھتے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنے عمل سے، اخلاق سے بتایا کہ انسانیت تقسیم ہو چکی تھی. جب آپ آئے، آپ نے اس وقت اعلان کیا یا ایھا الناس ان ربکم واحد واباکم واحد کلکم من آدم وآدم من تراب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اے لوگو، تمہارا رب اللہ ایک ہے، تم سب کے سب ایک آدم کی اولاد ہو، تم سب کے سب آدم کے بیٹے ہو. آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا اور تم سب کے سب مٹی سے بنے ہو. ہاں، اللہ کے نزدیک عزت کی بنیاد تقویٰ ہے. یہ دو چیزیں ہیں بس. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ عمل بتایا کہ کسی بھی ضرورت مند، حاجت مند ہو، اس کی ضرورت کو پورا کرنا. ہاں، رمضان المبارک آ رہا ہے. ابھی سے سلف صالحین کا یہ معمول تھا، شعبان کے مہینے میں اپنی زکوٰۃ کی ترتیب بناتے تھے کہ ہماری زکوٰۃ کیسے ہو. زکوٰۃ دل کھول کر، ہاں بالکل خوش مزاجی کے ساتھ، ہاں آگے بڑھ کر. جیسے میں نے عرض کیا، کبھی دل میں خیال نہیں، صاف. یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ مال میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس پر اللہ کا حق ہے، اس پر اللہ کے نبی کا حکم اور طریقہ چلے گا. اور آپ نے کیا بتایا؟ وہ زکوٰۃ ہے. یہ میں اپنے فائدے کے لیے دے رہا ہوں، میں اپنے لیے دے رہا ہوں. بئس الامیر نعم الامیر علی باب الفقیر. بہترین ہے وہ مالدار، بہترین ہے وہ مالدار جو غریب کے دروازے پر پہنچ جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتے تھے، اپنے ہاتھ سے. صحابہ کو مزاج بنائے. ایک صحابی تھے، ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، گھر میں رہتے تھے، ان کے کمرے سے دروازے تک ایک جو ہے رسی بندھی ہوئی تھی. سائل آتا تو رسی کے سہارے پہنچتے اور اپنے ہاتھ سے صدقہ دیتے. کسی نے پوچھا کہ ہم پہنچا دیں گے؟ فرمایا نہیں، ہاتھ سے پہنچانے پر اللہ تعالیٰ بری موت سے حفاظت فرماتے ہیں. میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو دوستو، الحمدللہ اللہ نے ایک نظام دنیا میں چلایا. اللہ نے مختلف
نعمتوں کے ذریعے اللہ نے برتری دی، فوقیت دی. واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء. کانپ جائے. افبنعمت اللہ یجحدون. اللہ کی نعمت کے معاملے میں جھگڑتے ہو؟ اللہ کی نعمت کے معاملے میں جھگڑتے ہو؟ افبنعمت اللہ یجحدون. یہ میرا ہے؟ نہیں، یہ نعمت اللہ نے مال کی دی ہے، یہ کہیں بھی جا سکتی تھی. تو اسی لیے دو باتوں کا خیال ہمیں رکھنا ہے اور اس کو اپنے عمل میں لانا ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل پیش کیا. جہاں آپ نے غریبوں کی ضرورتوں کو، فقراء کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا نظام بتایا، ترغیب دی، عمل دیا، وہیں پر دوسرا اخلاقی عمل بھی پیش کیا. ان کے ساتھ دلجوئی کا، دلداری کا معاملہ ہو، ایسا ان کے ساتھ برتاؤ نہ ہو. کبھی بھی کسی غریب کو دیں تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے کریں. کبھی کسی غریب اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کریں تو اس کی عزت نفس کا خیال رکھیں. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ ان چیزوں سے ہمارا کیا کرایا اللہ تعالیٰ برباد کر دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.